بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. قال صاحب الوقایہ وللظہر من زوالها الى بلوغ ظل كل شيء مثلیہ سوا فیء الزوال. لا بد ها هنا من معرفة وقت الزوال وفيء الزوال، وطريقه أن تسوى الأرض بحيث لا يكون بعض جوانبها مرتفعا وبعضها منخفضا، إما بصب الماء أو ببعض موازين المكنين، وترسم عليها دائرة وتسمى دائرة الهندية، وينصب في مركزها مقياس قائم بأن يكون بعد رأسه عن 3 نقط من محيط الدائرة متساويا، ولتكن قامته بمقدار ربع قطر الدائرة، فرأس ظله في أوائل النهار خارج الدائرة، لكن الظل ينقص إلى أن يدخل في الدائرة، فتضع علامة على مدخل الظل من محيط الدائرة. ولا شك أن الظل ينقص إلى حد ما ثم يزيد إلى أن ينتهي إلى محيط الدائرة ثم يخرج منها، وذلك بعد نصف النهار، فتضع علامة على مخرج الظل. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کتاب الصلاۃ کا آغاز ہوا ہے، جس میں سب سے پہلے اوقات صلاۃ کی تحدید، تعیین اور اس کی ابتدا و انتہا کی تفصیل کو صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے فجر کے وقت کو متعین کیا جو صبح صادق سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے تک رہتا ہے. جیسا کہ آپ کو یہ بات علم میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 روز آپ علیہ السلام کی امامت فرمائی. اول دن تمام نمازیں پہلے وقت میں پڑھائی، امامت فرمائی، اور دوسرے دن ساری نمازیں آخر وقت میں آپ نے امامت فرمائی. حضرت جبرائیل نے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ان دونوں اوقات کے درمیان ہے. تو ابتدائی وقت اور انتہائی وقت بتا دیا گیا. اب دیکھیں یہاں سے ولی ظہر من زوالیہ، یہاں سے ظہر کا ابتدائی اور آخری وقت بتا رہے ہیں، جس میں اول ابتدائی وقت میں، ظہر کے ابتدائی وقت میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ظہر کا اول وقت زوال کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. البتہ اس کے آخری وقت میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سایہ اصلی کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل تک رہے، 2 مثل ہو جائے، تب تک ظہر کا وقت باقی ہے اور وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. اور حضرات صاحبین اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے نزدیک ظہر کا آخری وقت سایہ اصلی کے علاوہ 1 مثل تک باقی رہتا ہے، یعنی 1 مثل کے بعد عصر کا وقت شروع ہوگا، ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلیل وہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ذر ہے
فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاراد المؤذن ان یؤذن للظہر. ہم ایک سفر میں تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، مؤذن نے ظہر کی اذان کہنے کا ارادہ کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابرد، آپ نے فرمایا کہ ٹھنڈا کرو. ثم اراد ان یؤذن، پھر نہ اذان کہنا چاہیے تو فقال له ابرد، آپ نے اس سے کہا کہ ابرد، ٹھنڈا کیجیے. حتی رأینا فیء التلول، یہاں تک کہ ہم نے سایہ دیکھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ان شدت الحر من فیء جہنم، گرمی کی یہ شدت جہنم کے سانس لینے سے ہے. فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کرو یا نماز کے ذریعے ٹھنڈا کرو. اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اور حتی رأینا فیء التلول، جو حدیث پاک میں کہا گیا کہ ہم نے ٹیلے کا سایہ دیکھا. تو ٹیلا پست قد ہوتا ہے، اس کا سایہ نیچے نظر آنے لگے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل سے زیادہ ہو چکا ہو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز ایک مثل کے بعد پڑھی گئی ہے، یعنی 2 مثل تک ظہر کا وقت رہتا ہے. پھر آپ فرما رہے ہیں ابردوا بالصلاۃ فإن شدۃ الحر من فیء جہنم. اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے کہ گرمی میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھی جائے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز 2 مثل پر پڑھی ہوگی، کیونکہ عرب میں 2 مثل تک گرمی رہتی ہے. اور حضرات صاحبین حدیث جبرائیل سے استدلال کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب سایہ ایک مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل نے پہلے دن میں حضور کی عصر کی امامت ایک مثل پر کی ہے، جس سے پتہ چلا کہ ایک مثل پر ظہر کا وقت ختم ہو گیا. اور دوسرے دن ظہر کی امامت ایک مثل پر کی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ظہر کا وقت ایک مثل پر ختم ہو جاتا ہے. اور پہلی صورت سے معلوم ہوا کہ ایک مثل پر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ تو ائمہ کے درمیان ظہر کے وقت اخیر میں اور عصر کے وقت شروع ہونے میں، وقت اخیر یعنی ظہر کا آخری وقت کتنا ہے، اس میں اختلاف تھا اور اس کے دلائل پیش کر دیے گئے. اب دونوں حدیثیں متعارض ہیں، حدیث جبرائیل اور ابردوا بالصلاۃ، نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے والی حدیث. تو ظاہر سی بات ہے اب شک پیدا ہو گیا کہ نماز کا وقت تو نکلا یا نہیں، یعنی ایک مثل پر نماز ظہر کا وقت تو نکل گیا یا نہیں نکلا. اس لیے شک کی بنا پر ظہر کا وقت تو ختم نہیں ہوگا بلکہ 2 مثل تک باقی رہے گا. تاہم پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ ایک مثل کے بعد ظہر نہ پڑھے اور 2 مثل سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بھی صاحبین کے مطابق ہے. تو اب گویا تطبیق دونوں قول اور دونوں رائے کے درمیان یہی ہے کہ احتیاطاً ظہر کی نماز ایک مثل کے اندر اور عصر کی نماز 2 مثل کے بعد پڑھی جائے. اب یہ بات تو ظہر کے وقت اخیر کی تفصیل اور اختلافات و دلائل مکمل ہوئے. اس میں چند اصطلاحات ہیں جس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. پھر صاحب شرح وقایہ اور صاحب وقایہ نے فیء زوال
اور مثل ایک مثل اور دو مثل سایہ اصلی جس کو فیض زوال کہتے ہیں، اور زوال، اس کو سمجھنے کے لیے جو مختلف طریقوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور ایک طریقہ یہاں اس کا بیان بھی فرمایا ہے، اس کی تفصیل آگے بیان کی گئی ہے۔ ایک ہوتا ہے فیض زوال اور ایک ہوتا ہے استوا۔ فیض زوال ٹھیک دوپہر کے وقت جب سورج سر پر ہو تو اس وقت جو تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی اور فیض زوال کہتے ہیں۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جب سورج سر پر ہو تو اس وقت جو سایہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی اور فیض زوال کہتے ہیں۔ اس کو دوسرے الفاظ میں اس طرح کہیں گے، سورج دوپہر کے وقت سر پر آ جائے اور پورب اور پچھم کے درمیان ٹھیک اتر یا دکن کی طرف سورج ہو تو اس وقت کے سائے کو فیض زوال یا سایہ اصلی کہتے ہیں۔ اب اس سے تھوڑا سا ہٹ جائے تو وہ وقت زوال ہے، جہاں سے نماز ظہر کا اول وقت شروع ہوتا ہے، زوال سے، سورج کے ڈھلتے ہی۔ تو آسمان کے ٹھیک درمیان سے سورج کا مغرب کی جانب مائل ہونے کا نام زوال ہے۔ جب سورج بالکل سیدھ میں آ جائے، مغرب اور مشرق کے بالکل بیچ میں، اس وقت جو سایہ ہوگا کسی بھی چیز کا وہ سایہ اصلی ہے، اسے زوال کا سایہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس کے بعد متصل ہی زوال ہو رہا ہے اس لیے ادنا ملابست کی بنا پر اسے فیض زوال کا نام دیا گیا۔ اور فیض زوال سے مراد گویا ہر شے کا وہ سایہ ہے جب سورج ٹھیک نصف النہار پر ہو اور اس کے فوراً بعد بغیر واسطے کے سورج مغرب کی طرف ڈھل جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آسمان کے ٹھیک درمیان سے سورج کا مغرب کی جانب مائل ہونے کا نام زوال ہے، اور سورج کے ٹھیک وسط آسمان پر آنے کو استوا کہا جاتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے یہی مفہوم صحیح ہے، اور عام اور شرعی اصطلاحات میں بھی عام طور پر یہی مفہوم لیا جاتا ہے۔ کبھی محض زوال پر بھی استوا کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اب اسے معلوم کرنے کہ زوال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور ہر چیز کا سایہ سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل ہوا یا دو مثل ہوا، اس کی معرفت کا جو طریقہ یہاں پر شارح وقایہ نے بیان فرمایا ہے وہ تفصیلی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک مسطح اور ہموار زمین اس کے لیے درکار ہے۔ فیض زوال اور سایہ اصلی کو معلوم کرنے کے لیے ہموار زمین پر ایک گول دائرہ بنایا جائے، یعنی ایک ایسا گول دائرہ اور چکر بنایا جائے کہ درمیانی نقطے سے جدھر بھی خط کھینچا جائے سب برابر ہو، اور درمیانی نقطے کو اس دائرے کا مرکز کہا جاتا ہے۔
اور یہ دائرہ کلی طور پر مسطح اور ہموار ہونا چاہیے، اس میں اونچ نیچ نہ ہو، تبھی سائے کا دخول اور خروج کا حساب صحیح معلوم ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور اس دائرے کو چونکہ سب سے پہلے حکمائے ہند نے ایجاد کیا تھا، اس کا استخراج کیا تھا، اس لیے اس کا نام دائرۃ الہندیہ رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس دائرے کے مرکز میں ایک مقیاس، ایک لکڑی کھڑا کر دی جائے۔ ویسے لغت میں مقیاس کے معنی مقدار کے آتے ہیں، اور اصطلاح میں وہ اونچا آلہ ہے جس کے ذریعے سایہ معلوم کیا جا سکے۔ اب اس کی کئی شرائط بیان کی گئی ہے کہ مثلاً وہ آلہ، وہ مقیاس مخروطی شکل کا ہو، زیادہ پتلا نہ ہو اور نہ زیادہ موٹا ہو، اس کا ایک مناسب وزن ہو، اسے مرکز کے دائرے کے بالکل مرکز میں کھڑا کر دیا جائے، یعنی بالکل بیچ میں۔ اب دیکھیے اس مقیاس کے سائے کی انتہا، یعنی جو لکڑی ہم نے دائرے کے بیچ کھڑا کی ہے اس کے سائے کی انتہا، اس کا ایک سایہ ہوگا، اور اس کا سر جو کہ شروع دن یعنی ابتداء دن یعنی جب طلوع آفتاب ہوگا اس وقت سایہ اور روشنی میں وہ فصل پیدا کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، دن کے آغاز اور ابتدا میں جب سورج مشرق کی طرف سے طلوع ہو رہا ہے تو مرکز میں ہم نے جو مقیاس کھڑا کی ہے اور لکڑی، اس کا سایہ اندر رہے گا پہلے تو دائرے کے اندر، پھر جیسے جیسے سورج آسمان کی اوپر کی طرف آتا جائے گا وہ سایہ اس کا دائرے سے خارج ہوگا۔ تو جو آفتاب اوپر چڑھے گا مقیاس کا سایہ گھٹتا جائے گا یہاں تک کہ اس دائرہ ہندیہ میں داخل ہوگا۔ تو جب سایہ محیط میں داخل ہونے لگے یعنی گول دائرے میں داخل ہونے لگے تو اس مدخل الظل پر ایک نشان لگا دیا جائے، یعنی داخل ہونے کی جگہ پر، اور ایسا دوپہر سے پہلے مغربی جانب سے داخل ہوگا۔ جب سورج مشرق کی طرف سے آ رہا ہے تو ہر چیز کا سایہ مغرب کی طرف ہے، اب جیسے جیسے سورج اوپر چڑھے گا تو مغرب کی جانب سے سایہ گھٹتے 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 وہ دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ جیسے دائرے کے محیط پر اور دائرے کے احاطے پر داخل ہوگا وہاں پر نشان لگا دیا جائے، اور وہی مدخل الظل یعنی سایہ کے داخل ہونے کی جگہ پر گویا نشان لگایا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو سورج اونچا ہوتا ہے اسی حساب سے سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج جب ٹھیک دوپہر تک پہنچتا ہے تو وہ ایک ایسے نقطے پر ہوتا ہے جو کہ آسمان کو مشرقی اور مغربی دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جو کہ شمالاً و جنوباً دنیا کے دو قطبوں پر گزرتا ہے۔ اس وقت سورج ٹھیک سر پر آ جائے تو مقیاس کا جو ہم نے لکڑی اور مقیاس کھڑا کی ہے اس کا سایہ بالکل نابود ہو جائے گا۔ جب سورج بالکل استوا خط نصف النہار پر ہوگا تو مقیاس کا سایہ ختم ہو جائے گا، پھر زوال کے وقت یعنی جیسے ہی سورج مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوگا آہستہ آہستہ وہ سایہ مشرق کی طرف بڑھنے لگے گا، اور اگر سورج ٹھیک سر پر نہ ہو یعنی بالکل سیدھ میں نہ ہو بلکہ کچھ جنوب کی طرف جھکا ہوا ہو، جیسا کہ اکثر ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب سورج استوا پر ہو نصف النہار کے خط پر ہو تو تھوڑا جنوب کی طرف وہ جھکا ہو تو اس صورت میں ٹھیک دوپہر کے وقت بھی مقیاس کا کچھ سایہ باقی رہتا ہے، اسی کو فیء زوال اور اسی کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ اور جن ممالک کے اندر جب سورج خط نصف النہار پر آئے
اور جنوب کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو تو مقیاس کا سایہ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد سورج کے ڈھلتے ہی، اسی کو زوال کہتے ہیں، مقیاس کا سایہ مشرق کی جانب بڑھنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ محیط دائرے تک پہنچتا ہے۔ پہلے دائرے تک پہنچے گا، پھر دائرے سے نکل جائے گا، تو جیسے ہی دائرے سے سورج کا وہ سایہ نکلے، مقیاس کا سایہ نکلے، تو مخرج الظل پر ایک نشان لگا دیا جائے، یعنی جہاں سے نکل رہا ہے، اور ایسا دوپہر کے بعد مشرق کی جانب سے خارج ہوگا۔ اب یہ جو قوس ہے، یہ قوس جیسا کہ آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر، یہ جو دائرہ آپ کو کتاب میں نظر آ رہا ہے، گول دائرہ، ایک طرف لکھا ہوا ہے مخرج الظل، ادھر لکھا ہے مدخل الظل، مشرق مغرب شمال جنوب۔ تو یہ قوس جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں، یہ محیط دائرے کا وہ حصہ ہے جو کہ مدخل الظل اور مخرج الظل کے درمیان ہے۔ اب اس قوس کو برابر دو حصوں میں تقسیم کر کے وہاں سے مرکز دائرہ تک ایک مستقیم یعنی سیدھا خط کھینچو، جیسا کہ یہاں خط کھینچا ہوا دائرے میں نظر آ رہا ہے، یہی خط نصف النہار کہلائے گا۔ یعنی جب مقیاس کا سایہ، مقیاس اس منتصف قوس کے بیچ میں مرکز دائرہ تک جو خط بنایا گیا ہے، کھینچا گیا ہے، اس پر آ جائے تو سمجھو کہ یہ اب نصف النہار کا وقت ہے، کیونکہ یہی سایہ خط نصف النہار پر واقع ہوا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی شارح وقایہ نے اور بھی طریقوں کی طرف اشارہ کیا ہے فعِ زوال اور وقت زوال کو معلوم کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر دوسرا طریقہ انہوں نے بتایا ہے، اسی کو ہم دیکھتے ہیں۔ وَلِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِهِ إِلَى بُلُوغِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، اور ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے ڈھلنے سے ہر چیز کے سائے کے اس کے دو مثل تک پہنچنے، اس کے دو مثل پہنچنے تک، سوا فعِ زوالی سائے اصلی کے علاوہ، لابد ہاؤنا من معرفت وقت زوالی، یہاں پر وقت زوال کو پہچاننا ضروری ہے، وہ فعِ زوالی اور فعِ زوال کو، وہ طریقہ اور اس کا طریقہ یہ ہے ان تسوى الارض کہ زمین کو ہموار بنایا جائے، بحیث لا یکون بعض و جوانبیہ، اس طور پر کہ اس کا بعض حصہ مرتفعاً اٹھا ہوا نہ ہو، وبعضها منخفضاً اور بعض پست نہ ہو، یعنی زمین مسطح اور ہموار ہونا چاہیے۔ اما بسب المائی، اب یہ معلوم زمین ہموار ہے یا نہیں، اس کا طریقہ یا تو پانی بہا کر کے دیکھا جائے، اور ببعض موازین المقنین، یا بعض اندازہ لگانے والوں کے آلات کے ذریعے سے، وترسم علیہ دائرۃ، اور اس مسطح اور ہموار زمین پر ایک دائرہ، گول دائرہ بنایا جائے، وتسمى الدائرۃ الہندیہ، اسے دائرہ ہندیہ نام رکھا گیا ہے، وینصب فی مرکزیہ مقیاس، اس کے مرکز میں بالکل بیچ میں ایک مقیاس اور ایک لکڑی کھڑا کر دی جائے، قائما بین یکن بعد راسہ عن ثلاث نقط من محیط الدائرہ متساویا، کہ اس طرح کھڑا کی جائے، اس طرح گاڑ دی جائے کہ اس مقیاس کے سرے کی دوری محیط دائرے کے کنارے کے 3 نقطوں سے برابر اور متساوی ہو، یعنی ایک نقطہ مقیاس کے سر سے جتنی دور ہے دوسرا نقطہ بھی اتنی ہی دور ہو، اس طرح تیسرا نقطہ بھی۔ وَلْتَكُنْ قَامَتُهُ بِمِقْدَارِ رُبْعِ قُطْرِ الدَّائِرَةِ، اور مقیاس کی درازی قطر دائرہ کے ربع کے برابر ہو۔ قطر دائرہ اس خط کو کہتے ہیں جو کہ دائرے کے بالکل درمیان میں ہو، قطر دائرہ اس خط کو کہتے ہیں جو کہ دائرے کے بالکل درمیان میں ہو، اور اس کے دونوں طرف دائرے کے محیط تک پہنچ کر دائرے کو برابر 2 حصے کر دے۔ فَرَأْسُ ظِلِّهِ فِي أَوَائِلِ النَّهَارِ خارج الدائرہ، چنانچہ اس مقیاس کے سائے کا دوسرا سرا، اس مقیاس کے سائے کا سرا شروع نہار اور شروع دن میں اس دائرے سے باہر ہوگا، لیکن الظل ينقص الى ان يدخل في الدائرہ،
لیکن سایہ بتدریج کم ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دائرے کے اندر داخل ہو جائے گا. پس محیط دائرے کی جس جگہ سے سایہ اس کے اندر داخل ہو اس مدخل پر ایک نشان رکھ دیا جائے. فَتَضَعُ عَلَامَةً عَلَى مَدْخَلِ الظِّلِّ مِنْ مُحِيطِ الدَّائِرَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الظِّلَّ يَنْقُصُ إِلَى حَدٍّ مَّا. اور بے شک سایہ جو ہے بتدریج کم ہوتے ہوتے ایک حد تک پہنچے گا پھر زیادہ ہوتا رہے گا. وَذَلِكَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ اور ایسا نصف النہار کے بعد ہوگا. پس مخرج سایہ یعنی محیط دائرے کی جس جگہ سے سایہ باہر ہو وہاں پر ایک نشان رکھ دیا جائے. فَتَضَعُ عَلَامَةً عَلَى مَخْرَجِ الظِّلِّ فَتُنَصِّفُ الْقَوْسَ الَّتِي هِيَ مَا بَيْنَ مَدْخَلِ الظِّلِّ وَمَخْرَجِهِ. پس اس قوس کو جو مدخل الظل اور مخرج الظل کے درمیان میں اس کو دو نصف کرو گے. پس منتصب قوس سے مرکز دائرہ تک ایک سیدھا خط کھینچا جائے. وَتَرْسِمُ خَطًّا مُسْتَقِيمًا مِنْ مُنْتَصِفِ الْقَوْسِ إِلَى مَرْكَزِ الدَّائِرَةِ مُخْرِجًا إِلَى الطَّرْفِ الْآخَرِ مِنَ الْمُحِيطِ. اس طرح کہ وہ محیط دائرے کی دوسری طرف نکل جائے. پس یہ خط نصف النہار کا خط ہے. فهذا الخط هو خط نصف النهار. فإذا كان ظل المقياس على هذا الخط پس جب مقیاس کا سایہ اس خط پر ہوگا تو دوپہر یعنی نصف النہار کا وقت ہوگا. نصف النہار کا وقت ہوگا. وَالظِّلُّ الَّذِي فِي هَذَا الْوَقْتِ هُوَ فَيُّ الزَّوَالِ. اور مقیاس کا سایہ جو اس وقت ہوگا وہی فَيُّ الزَّوَالِ ہے. فَإِذَا زَالَ ظِلُّ مِنْ هَذَا الْخَطِّ فَهُوَ وَقْتُ الزَّوَالِ. پس جب سایہ اس خط سے زائل ہوگا تو وہ وقت زوال ہے اور یہی ظہر کا اول وقت ہے اور ظہر کا آخری وقت. فَذَلِكَ اول وقت ظہری وآخرہ اذا صار ظل المقیاس مثل المقیاس. اور ظہر کا آخری وقت جب مقیاس کا سایہ فیض زوال کے علاوہ دو مثل ہو جائے. دلائل ایک مثلوں اور دو مثلوں کے دلائل ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اصطلاحات کو اور ان مسائل کو ہمیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.